نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل السنت والجماعت سرگودہ پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المقدس ایک بار پھر دیکھنا نصیب کیا۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے گزر چکے، اب تیسرا عشرہ شروع ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو اس آخری عشرے میں بھی اپنی عبادات کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور جو مسلمان حضرات اور خواتین اتنے ایام میں نہ روزہ رکھ سکے نہ تراویح پڑھ سکے، تو جتنے ایام باقی ہیں انہیں غنیمت جانتے ہوئے روزے اور تراویح کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں کا، تلاوت قرآن پاک کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المقدس کی عبادات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو احباب ہم سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا، اور نئے سننے والے سامعین اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر شو ہونے والے ہمارے ای میل ایڈریس پر اردو زبان میں لکھ کر روانہ فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیں گے۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com۔ اسپیلنگ میں کر رہا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ شروع کرتے ہیں آج کے سوالات سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد احسن صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ وتر نہ پڑھے بلکہ تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھے تو کیا اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر تہجد کے بعد پڑھے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عام معمول آپ کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کو تہجد کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ ہے رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کا، تو رمضان میں تہجد آخر میں پڑھے جاتے ہیں اور وتر تراویح کے فوراً بعد پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، تاریخ جرجان میں بھی اور مشیخۃ البغدادیہ ابو طاہر رحمہ اللہ ان میں بھی، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات جب باہر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو پہلے 4 رکعت پڑھائے، پھر 20 رکعت پڑھائیں، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثَةٍ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد پھر وتر پڑھائے صحابہ کو 3 عدد۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کا عمل یہ ہے کہ رمضان میں تراویح کی نماز کے بعد ہی وتر پڑھے جاتے ہیں، اور غیر رمضان میں پہلے تہجد پڑھے جائیں اس کے بعد وتر پڑھے جائیں۔ تو رمضان اور غیر رمضان کا یہ فرق ہے۔ جو آپ نے حدیث کوٹ کی ہے یہ حدیث غیر رمضان کے متعلق ہے، اور جہاں تک رمضان کی بات ہے تو رمضان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی یہی ہے، اور بعد کے ادوار میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین و محدثین، ان کا موقف اور معمول یہی ہے کہ پہلے تراویح پڑھی جائے اور تراویح کے متصل بعد جماعت کے ساتھ وتر پڑھے جائیں۔ یہی عمل مسنون ہے، اسی پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو مسنون عمل کا ثواب مل جائے گا۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عاصم کوثری صاحب نے برما سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ اولاد کہہ رہی ہے باپ سے کہ ابا آپ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے نہ ہونے کے بعد میراث کے بارے میں ہم بھائی جھگڑے میں پڑ جائیں گے اور ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت پیدا ہو جائے گی، اس لیے آپ ہمیں اپنی حیات ہی میں میراث تقسیم کر دیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ اولاد کو باپ کی زندگی میں میراث مانگنے کا حق ہے؟ نمبر 2، اس صورتحال میں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا خود مالک ہے۔ اولاد کی جانب سے تقاضا ہو یا کسی اور کی جانب سے تقاضا ہو کہ اپنی جائیداد کو تقسیم کرو، تو کسی اور کو اور اولاد کو جائیداد تقسیم کرنے کا، مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پہلا جہاں تک سوال ہے کہ اولاد
میراث باپ سے مانگ سکتی ہے تو اس کو کوئی شرعن حق نہیں ہے کہ وہ میراث باپ سے مانگے۔ ہاں اگر والد صاحب یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر ان کو اپنی جائیداد تقسیم کر دیتا ہوں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور اچھا ہے، یہ ضرورت مند ہے، یا کوئی اور وجہ والد صاحب کے ذہن میں ہے کہ اس کو دوں گا تو میری اولاد کاروبار کرے گی، آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، تو بیٹوں کا مطالبہ باپ پر مارنا شرعاً تو لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر باپ سمجھتا ہے کہ میں اگر اپنے اولاد کو اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دوں تو ان کے حق میں بہتر ہے، تو والد اپنی اولاد کو زندگی میں جائیداد دے سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار فقہا نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ زندگی میں جو شخص اپنی جائیداد اولاد کے سپرد کر رہا ہے تو یہ وراثت تو ہے نہیں، میراث تو ہے نہیں کہ اس کو میراث کے اصولوں پر تقسیم کیا جائے کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے، بلکہ زندگی میں جب کوئی شخص اپنی اولاد کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہ چیز یہ ہبہ اور گفٹ کہلاتی ہے، یہ والد صاحب کی طرف سے ہدیہ ہے، اور ہدیے کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے۔ تو والد صاحب کو چاہیے کہ اگر تقسیم کرنا ہی چاہتے ہیں اور دباؤ کے بغیر اور اپنی خوش دلی سے تو تقسیم کر دیں، ان کو اجازت ہے، لیکن اس میں ہبہ کی تقسیم اور تحفہ کی ترتیب پر بچوں کو جائیداد دیں کہ اگر 1 حصہ لڑکی کو دیا ہے تو لڑکے کو بھی 1 حصہ دیں، اگر اس کو ڈبل دیتے ہیں تو لڑکی کو بھی ڈبل دیں۔ اپنی ضرورت کا جو مال، جو زمین اور جو روپیہ پیسہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ زندگی میں آپ کو کام آئے، تو والد صاحب اتنا پیسہ تو رکھ لے اور باقی جو جائیداد بنتی ہے وہ اولاد میں تقسیم کر دے، لیکن ان کو برابر برابر دے۔ یہ بھی بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر کسی بچے کو یا کسی لڑکی کو وہ باقیوں سے کچھ زائد دینا چاہتا ہے کسی خاص وجہ سے، اس کا مقصد باقی اولاد کو محروم کرنا یا نقصان پہنچانا نہ ہو۔ ہاں مقصد یہ ہے کہ ایک ضرورت مند زیادہ ہے، اس کا اہل و عیال اور کنبہ زیادہ ہے، یا یہ ہے کہ وہ والد صاحب کی خدمت کرتا ہے، یہ جذبہ موجود ہے، یا اس کے علاوہ یہ کہ وہ کسی دینی کام میں مشغول ہے، تو اگر کوئی ترجیح کی وجہ پائی جائے تو والد صاحب اپنی جائیداد میں سے باقیوں کو بھی دے اور اس کو کچھ زیادہ دے دے، اور باقیوں کو کوئی اعتراض بھی نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ ہو، تو پھر یہ بھی صورت درست ہے۔ لیکن والد صاحب کو پہلے یہ چاہیے کہ تمام اولاد بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جمع کر لیں، سب کو اعتماد میں لیں، اعتماد میں لینے کے بعد پھر تقسیم کریں، اور اگر کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں تو سب کو اعتماد میں لیں، تاکہ زندگی میں جب تقسیم کر رہے ہیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، تو وہ زندگی میں جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فصیح الدین صاحب بیر گنج ملک نیپال، آپ سوال کرتے ہیں اعتکاف میں غسل مسنون یا تبرید کے لیے غسل کرنا ہے یا نہیں، یا مسجد سے باہر نکل کر غسل کرنا جائز ہے، اس کا حکم بتا دیں۔ اگر کوئی مسجد کے حصے میں کھڑے ہو کر اور ہاتھ بڑھا کر باہر سے پانی لے کر مسجد کے صحن میں غسل کر لے تو کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی دلائل کی روشنی میں مسئلہ کو واضح فرمائیں۔ دیکھیے، غسل مسنون کے لیے اور ٹھنڈک کے لیے اگر کسی نے غسل کرنا ہے تو مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ ٹھنڈک کے لیے اگر غسل کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے یا وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وضو ایسی چیز کے لیے کرتا ہے کہ جو بغیر وضو مسجد میں سر انجام نہیں دے سکتا، مثلا فرض یا نفل نماز پڑھنے کے لیے، یا تلاوت قرآن پاک اور ہاتھ میں قرآن پاک کو لے کر تلاوت کرنے کے لیے، چونکہ ان کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے اگر ان چیزوں کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتا ہے یا قضاء حاجت کے لیے کیا واپسی پہ وضو کر کے آنا چاہتا ہے تو اتنی دیر وہاں پر لگائے اور اپنے اوپر پانی ڈال دے کہ جتنی دیر میں وضو کر سکتا ہے، مثلا وضو میں اس کو 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں تو 3 منٹ تک اپنے اوپر پانی بہا کر فوراً واپس آئے، نہ اس میں شیمپو کا تقاضا کرے اور نہ ہی اس میں صابن کا اہتمام کرے، بس خالی پانی اپنے اوپر ڈال کر فوراً پھر مسجد کی طرف آ جائے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن مستقل طور پر مسنون یا تبرید کے لیے غسل کرنے کے لیے نکلنا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
باقی دوسری جہاں تک صورتحال ہے کہ مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر اگر کوئی پانی اپنے اوپر ڈالے تو بالکل ڈال سکتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد میں پانی نہ گرے, مسجد خراب نہ ہو. ہاں, آپ کوئی نیچے شاپر بچھا لیں, کوئی شیٹ نیچے بچھا لیں اور وہاں پر کونے میں انسان غسل کر لے تاکہ اس کا پانی مسجد کے اندر آنے کے بجائے مسجد سے باہر چلا جائے, تو اس کی گنجائش سے یہ کیا جا سکتا ہے. محمد نسیم یو پی سیتاپور, آپ سوال کرتے ہیں صلاۃ و تسبیح کی نماز کیا جماعت کے ساتھ پڑھائی جا سکتی ہے؟ اگر پڑھائی جا سکتی ہے تو اس کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مکمل و مدلل جواب دے کر ممنون و مشکور ہوں. دیکھیے, اصول ذہن میں رکھیے کہ جماعت صرف اور صرف فرض کی ہوگی, یا رمضان المبارک میں تراویح کی ہوگی, یا تراویح کے بعد وتر کی ہوگی. اس کے علاوہ نوافل نمازوں کی جماعت کرنا یہ جائز نہیں ہے. صلاۃ و تسبیح یہ نفل نماز ہے, اور نفل نماز کا اصول یہی ہے کہ اس کی جماعت کرانا جائز نہیں ہے. اس لیے اس کے پڑھنے کا طریقہ وہ تو کتب میں موجود ہے, استاذ محترم کی کتاب صراط مستقیم کورس, اسی طرح رمضان المبارک فضائل و مسائل, اسی طرح رمضان کورس. اس میں آپ کو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ تو مل جائے گا, لیکن اس کی جماعت کرانا جائز نہیں ہے. انفرادی طور پر آپ سکھائیں تو بہت اچھی بات ہے. محمد صدیق صاحب چکڑالہ میاں والی سے سوال پوچھتے ہیں, سوال ان کا بڑا عجیب ہے. سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے رنگ گورا کرنے والی کریم لگانا کیسا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. جی بالکل لگا سکتے ہیں, آپ شوق سے گورے بنیے, بالکل آپ لگا سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ مرد کی مردانگی یہ داڑھی کے اندر ہے. مرد اور عورت کا امتیاز سفیدی اور سیاہی کی بنا پر نہیں بلکہ داڑھی ہونے اور نہ ہونے کی بنا پر ہوتا ہے. آپ کریم لگائیے, شوق سے لگائیے, اور داڑھی ہے تو بہت اچھا, لیکن داڑھی کا اہتمام کیجیے تو پتہ چلے گا کہ صاحب گھر میں تشریف لائے ہیں. دانش حسین صاحب بارہمولہ کشمیر ہندوستان سے آپ سوال پوچھتے ہیں چھوٹے یا بڑے جانور کو ذبح کرتے وقت رگوں کے کٹ جانے یا کچھ کے رہ جانے کے متعلق وضاحت فرما دیں. دیکھیے, جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ جانور کے گلے میں 4 قسم کی رگیں ہیں. نمبر 1 سانس کی نالی, نمبر 2 کھانے کی نالی, اور نمبر 3 2 خون کی نالیاں. یہ 4 قسم کی نالیاں اور 4 قسم کی رگیں ہیں. جانور جب انسان ذبح کرتا ہے تو 4 قسم کی رگوں کو کاٹنا چاہیے, لیکن اگر کوئی شخص 4 قسم کی رگوں کو کاٹنے نہیں پایا بلکہ 3 رگیں کٹیں, چوتھی رہ گئی, تب بھی جانور پر حلال ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا. اور اگر جانور کو ذبح کیا لیکن 2 رگیں کٹ گئیں اور 2 باقی رہ گئیں کہ جانور کی جان نکل گئی, اب یہ جانور مردار ہوگا, اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا. تو 4 رگوں میں سے اکثر رگیں یعنی 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے. آدھی کٹ جائیں اور آدھی نہ کٹیں, اس سے جانور مردار سمجھا جائے گا, اس کو حلال نہیں کہا جائے گا. مشتاق احمد صاحب اب کشمیر ہندوستان سے سوال کرتے ہیں اگر کسی بیوہ عورت کے پاس 3 یا 4 غیر شادی شدہ بچیاں ہوں اور اس کے پاس 1 یا 2 لاکھ کی رقم موجود ہو تو کیا وہ بیوہ زکوٰۃ کی مستحق ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں. دیکھیے, 1 لاکھ یا 2 لاکھ اتنی رقم یہ نصاب کی رقم ہے. عورت تو زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے. ہاں, اگر اس کی بالغ بچیاں ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ضرورت زیادہ ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربان احمد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ یہ دریافت کرنا تھا کہ ذبیحہ ذبح کرتے وقت اس کے پیروں کو قبلہ کی طرف پھیلایا جائے یا پھر سمیٹ لیا جائے. دیکھیے, جب آپ ذبح کر رہے ہیں تو اس میں اختیار ہے, سمیٹنے کی حاجت نہیں, بس اس کو اس طرح پکڑ کے رکھیں کہ وہ قابو میں رہے. اس کی گردن اور رخ چونکہ آپ کا قبلہ کی جانب ہوگا تو اس کے پاؤں قبلہ کی جانب ہو بھی جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نیز اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ روزہ دار شخص ہی جانور کو ذبح کرے, غیر روزہ دار کے ذبیحہ کو اچھا نہیں سمجھتے. اس سلسلے میں وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دیں. یہ جو غیر روزہ دار کے ذبح کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تو یہ غلط کرتے ہیں.
اس رسم کو، رواج کو، اس سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ تو رمضان المبارک ہے، 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینہ رمضان ہے اور باقی 11 مہینے غیر رمضان ہیں۔ تو کیا باقی 11 مہینوں میں ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ صائم اور روزہ دار کے ہاتھ سے ذبح کھاتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ روزہ دار کے ہاتھ سے ذبح نہیں کھاتے، تو خواہ پھر یہاں پر یہ قید لگانا اور غیر روزہ دار کے ہاتھ سے ذبح کو برا سمجھنا یہ بری بات ہے، اس سے تو اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ایک شخص اگر روزہ دار نہیں ہے، عذر کے بغیر وہ چھوڑ رہا ہے روزے کو، عذر بھی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو یہ شخص فعل تو برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، لیکن اگر یہ ذبح کرتا ہے تو اس کا مذبوحہ حلال ہوگا، اس کو برا سمجھنا درست نہیں ہے۔ محمد عمر صاحب جہلم سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تجارت کا وہ سامان بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہے جو ادھار کے پیسوں سے آیا ہو؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ جی ہاں، جو سامان آپ نے خرید لیا ہے اور آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے اور یہ سامان تجارت ہے تو اس کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ باقی اگر آپ نے ادھار لیا ہے، چونکہ آپ نے اس کی رقم کی ادائیگی کرنی ہے، تو آپ اس کو اپنی کل مالیت سے مائنس کر لیں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یعنی اس کی جو رقم آپ ادا کر چکے اور اس کے بدلے میں آپ نے سامان لے لیا تو سامان پر تو زکوٰۃ ہے، باقی جو آپ پر قرض ہے اس قرض کو آپ ٹوٹل مالیت میں سے مائنس کر دیں گے، تو باقی جو بچے گا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کے ذمہ ہوگی۔ محمد امان اللہ صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر کے لیے رسید کاٹتا ہے تو کیا اس میں سے جو آدھا یا 1% رکھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جواب دے کر مشکور و ممنون فرمائیں۔ ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ادارے کی جانب سے نمائندہ بن کر آئے اور وہ کہیں پر زکوٰۃ یا فطرہ کی رسید کاٹے اور اس میں سے آدھا خود رکھ لے، آدھا ادارے کو دے دے، یا یہ ہے کہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ہو کہ جتنی میں نے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ کو جمع کیا تو اتنے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کا پرسنٹیج جو فکس ہو یہ میں لوں گا اور باقی اس ادارے کو دوں گا۔ تو پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ یا صدقہ کی رقم دے، اس زکوٰۃ یا صدقہ کی رقم جتنی آپ کو موصول ہو جائے بعین ہی وہی کی وہی رقم آپ ادارے کو دے دیں، ادارہ اس کو زکوٰۃ کی مد میں صرف کرے گا۔ اس میں سے پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کرنا یا اس میں سے آدھی رکھ لینا، تہائی رکھ لینا اور باقی مدرسے کو دے دینا یا ادارے کو دے دینا یا جامعہ کو دے دینا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی جو اس قسم کے نمائندہ حضرات ہیں، ان نمائندہ حضرات کے لیے ان اداروں میں، مدارس میں، جامعات میں باضابطہ طور پر تنخواہ ہوتی ہے، اور وہ تنخواہ زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں سے ان کو نہیں دی جاتی بلکہ باقی فنڈ میں سے تنخواہ ان کو دی جاتی ہے۔ جس طرح کسی ادارے میں ایک شخص کام کرتا ہے، اس کے ذمہ ایک کام ہے اور اس کی تنخواہ مقرر ہے، تو بالکل اسی طرح مدارس کے سفیر حضرات کی بھی تنخواہ مقرر ہوتی ہے اور ان کو جمع شدہ زکوٰۃ یا جمع شدہ صدقۃ الفطر میں سے ریشو کے بنا پر یا پرسنٹیج کے بنا پر نہیں دیا جاتا۔ آپ کے علاقے میں واللہ عالم کیا صورتحال ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق مدارس کا نظام بالکل درست چل رہا ہے اور بالکل کلیئر چل رہا ہے کہ جس میں زکوٰۃ اور صدقات کو جمع کرتے ہیں انہی میں سے پرسنٹیج نہیں دیا جاتا بلکہ ان کی تنخواہ زکوٰۃ صدقات کے علاوہ باقی فنڈ سے مقرر ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ زکوٰۃ یا کوئی اور فنڈ کی رسید کٹوا رہے ہیں اور کسی سفیر کو آپ نے دی ہے تو اطمینان قلب کے ساتھ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مدارس کی معاونت کرنے کی ہم سب کو سب سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد فیصل صاحب انڈیا سے طویل سوال ہے آپ کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھتے اور مریدین ماں اپنے شیخ کے افطار کی پارٹیاں کرتے رہتے اور کہتے ہیں اگر روزہ نہیں رکھتے تو کیا افطار کی برکت سے بھی محروم ہو جائیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کو بھی افطار کی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہو؟ مزید یہ کہ کیا غیر روزہ دار کے لیے بھی افطار کا لفظ بولنا درست ہے؟ دیکھیے،
اگر اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو یہ غلط لوگ ہیں، غلط کرتے ہیں، اور ان کا عمل اور ان کا قول اور فعل یہ بالکل غلط ہے، اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی ان کو افطار کی فضیلت بالکل حاصل نہیں ہوتی، الٹا گناہ ہوگا کہ یہ روزے جیسے مقبول اور عند اللہ محبوب عمل کے بارے میں روزہ نہ رکھ کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افطار کر رہے ہیں۔ افطاری کا لفظ تو اس شخص پر بولا جائے گا جو سحری کھاتا ہے، پورا دن پھر کھانے پینے سے بچا رہتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اور شام کو جا کر پھر اپنا روزہ کھولتا ہے، افطاری اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کے حق میں افطاری کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے، بالکل غلط ہے، اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کا مذاق مت اڑائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ محمد صابر صاحب راجستھان انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے سسرال والوں نے میری بیوی کو سونے کا ہار دیا ہے، اب وہ ہار سسرال والوں نے کسی کے پاس رہن رکھ کر پیسے لیے ہیں، اب اس سونے کے ہار کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس سونے کے ہار پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر یہ ہار انہوں نے آپ کی بیوی کی ملکیت میں دے دیا تھا کہ بیٹی یہ تمہارا ہے، تو پھر اس ہار کی مالک آپ کی بیوی ہے۔ اگر انہوں نے اس ہار کو رکھ کر اس کے بدلے میں کچھ قرض لیا ہوا ہے تو اس کی حیثیت محض گروی کی ہے، اور گروی جس کی ملکیت ہو اسی کی ہوا کرتی ہے، اس لیے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا آپ کی بیوی کے ذمہ ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال ہو تو وہ لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اس کے متعلق عرض کر دیا جائے گا۔ محمد افنان صاحب کراچی سے آپ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس 3 تولے سونا ہے اور کچھ رقم ہے، تو میں 3 تولے سونے کی زکوٰۃ کیسے نکالوں؟ دیکھیے، جب آپ کے پاس 3 تولے سونا آیا تھا اور کچھ رقم بھی تھی تو آپ اس وقت صاحب نصاب بن گئے۔ اس ڈیٹ کو معلوم کیجئے، مثلا اسلامک ڈیٹ تھی 1 محرم، اگلے سال 1 محرم کو آ کر آپ اس 3 تولے سونا اور جو رقم آپ کے پاس موجود ہو ان دونوں کو جمع کر لیں، سونے کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو معلوم کر لیں، جتنے کا سونا بنے اس رقم کو اور جو آپ کے پاس موجود رقم ہو ان دونوں کو پلس کریں، جو ایکول آئے اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ کے طور پر دے دیجئے گا۔ اور مناسب بات یہ ہوگی کہ آپ پر کچھ اگر قرضہ ہے، کوئی ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے نبھانی ہے پیسوں میں سے، تو پھر ایک فارم استاذ محترم نے ترتیب دیا ہے زکوٰۃ فارم کے نام سے، ہمارے فیس بک چینل احناف میڈیا سروسز پر یہ موجود ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت کی ای میل پر آپ میل کر منگوا بھی سکتے ہیں۔ اس فارم کے مطابق اے اور بی کیٹیگریز موجود ہیں۔ اے میں وہ چیزیں لکھیے جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور بی میں وہ ذمہ داریاں اور وہ قرضے لکھے جو آپ نے دینے ہیں۔ اے میں سے بی کو مائنس کر دیں، جو آپ کے پاس بچے اس کا 2.5% آپ نکال لیجئے، وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہوگی۔ تو یہ ترتیب آپ رکھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے زکوٰۃ دینا بہت آسان ہوگا۔ عبد الناصر احمد نگری صاحب مہاراشٹر ہند سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام مسنون، سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ ہسپتال میں ہے اور وہ شوہر ہسپتال میں ہے، تو کیا عورت اس کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے جبکہ وہ عدت میں ہے؟ یہ بات وضاحت کے ساتھ یاد رکھیے کہ جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، چاہے گھر میں فوت ہو، چاہے گھر سے باہر کسی جگہ پر فوت ہو، ہاسپٹل میں ہو یا کسی اور جگہ پر فوت ہو، تو عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے۔ عدت کے دوران عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ عورت کو پتہ چلا کہ خاوند صاحب ہاسپٹل میں فوت ہو چکے ہیں تو یہ گھر سے نکل کر ہاسپٹل ان کو دیکھنے نہیں جا سکتی، نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کو گھر میں لائیں اور گھر میں اس کو غسل دیں، کچھ دیر کے لیے گھر میں رکھیں، تو اس کی اجازت ہے کہ یہاں اس کو دیکھ لے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جانا جائز نہیں ہوگا، اس کا اس کو گناہ ملے گا۔ ہاسپٹل جانے کے بجائے گھر میں رہے، صبر سے کام لے، استقامت سے کام لے، اور اس اللہ تعالیٰ کی اس مرضی پر رضامندی ظاہر کرے، خاوند کے لیے دعائیں کرے، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے، اپنے مستقبل کے لیے دعائیں کرے، تو گھر میں رہ کر تو یہ کام سر انجام دے، لیکن گھر سے اٹھ کر ہاسپٹل چلی جائے تاکہ خاوند کو جا کر دیکھے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے اس خاتون کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ذیشان احمد صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں، کیا تراویح میں قرآن کریم ختم کرنا 27 رمضان کو ہی ضروری ہے؟
جی ہاں، 27 رمضان کو ضروری نہیں ہے، بلکہ جس تاریخ کو بھی آپ ختم کرنا چاہے ختم کر لیں۔ ہاں، ہمارے اکابرین علماء فقہا نے 27 رمضان کو کہا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے اور اچھی رات ہے، صاحب ثواب رات ہے، اس لیے اس میں کر دیا جائے تو بہتر ضرور ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور رات میں آپ ختم نہیں کر سکتے۔ گل بانو صاحبہ انڈیا سے آپ سوال کرتی ہیں، عورت کو اعتکاف کے دوران مینسز آ جائیں تو اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اعتکاف اس خاتون کا ٹوٹ جائے گا، مینسز مکمل کرے، مکمل کرنے کے بعد اگر رمضان ہی میں پاک ہو جاتی ہے تو رمضان میں، وگرنہ رمضان کے بعد صرف ایک دن کا اعتکاف کرے جو اس کی قضا شمار ہوگا۔ اس اعتکاف کی ترتیب یہ ہوگی کہ مغرب سے پہلے یہ خاتون اعتکاف گاہ میں چلی جائے، مغرب کے بعد سے لے کر اگلے دن مغرب تک اعتکاف گاہ میں ٹھہرے، جس طرح عام طور پر اعتکاف کے لیے ٹھہرا جاتا ہے۔ اس دوران اگلے دن سحری کرے گی، اگلے دن کا روزہ بھی رکھے گی اور وہی پابندیاں کرے گی جو اعتکاف میں کی جاتی ہیں۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے سے اس کا اعتکاف ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ ناصر احمد صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اول اس کا رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو یہ بات کلیئرلی طور پر حدیث میں موجود ہے۔ جمیل احمد صاحب انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں، صدقۃ الفطر کس کو دیا جا سکتا ہے؟ کیا اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، صدقۃ الفطر اپنے بہن بھائیوں کو آپ دے سکتے ہیں، بلکہ اس میں ڈبل آپ کا ثواب ہوگا، ایک تو صدقۃ الفطر دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ لیکن اس کے لیے یہ بات دیکھ لی جائے کہ جن بہن بھائیوں کو آپ نے دینا ہے وہ بہن بھائی ایک تو بالغ ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہوں، غریب ہوں، تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ باقی پہلا سوال کہ کن کن کو دیا جا سکتا ہے، تو غریب کو دیا جا سکتا ہے، مسکین کو دیا جا سکتا ہے، حاجت مند ہو اس کو دیا جا سکتا ہے، یعنی ایسے شخص کو دیا جائے جس کی ملکیت میں ان 5 چیزوں کا مجموعہ، اس کی یا ان میں سے بعض چیزوں کے مجموعے کی قیمت 80,000 روپے نہ ہو، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور زائد ضرورت سامان، یہ کل موجود ہوں یا ان کا بعض حصہ موجود ہو، ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 80,000 روپے کے برابر بنے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی فیملی ایسی ہے جو سادات ہے، 5 خاندان ہے، خاندان بنو ہاشم، 5 خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان کی بھی اگر فیملی ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ فروہ صاحبہ امریکہ سے اب سوال کرتی ہیں، کیا عورت مخصوص ایام میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب دے کر ممنون فرمائے۔ ایام مخصوصہ میں خاتون کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 131 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، اگر کوئی حائضہ ہو وہ بھی اور کوئی جنبی ہو وہ بھی یہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ تو حدیث مبارک میں واضح طور پر منع کیا گیا ہے، اس لیے ان ایام میں تلاوت سے گریز کرنا چاہیے۔ جمال الدین صاحب کوئٹہ سے سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوں، کیا اعتکاف کے دوران پردے لٹکانا ضروری ہے؟ اگر کوئی نہ لٹکائے تو گناہ تو نہیں ہوگا اور اعتکاف پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہ کوئی گناہ ہوگا نہ اعتکاف پر کوئی فرق پڑے گا۔ پردوں کا لٹکانا محض مستحب ہے اور استحباب کی وجہ بھی محض یہی ہے کہ اگر مسجد کھلی ہوئی ہے، 5-7 افراد بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، گپ شپ کرنا یا عبادات میں دل لگانے کی کوشش کرنا لیکن دوسرے کو دیکھ کر عبادت کی طرف متوجہ نہ ہونا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بس پردے کی اجازت دی گئی ہے کہ انسان جب پردہ لٹکائے گا تو پردہ لٹکانے سے پوری توجہ اور کامل خشوع خضوع اس کا عبادت کی طرف ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پردے نہ بھی لٹکائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ اعتکاف ٹوٹے گا اور نہ اعتکاف پر کوئی فرق پڑے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا کیا حکم ہے؟ سائرہ علی صاحبہ نیپال سے پوچھتی ہیں۔ دیکھیے، ٹوتھ پیسٹ کا
کوئی ذرہ اگر منہ میں چلا جائے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن منہ میں نہ جائے پھر بھی خدشہ ہے جانے کا، اس لیے حالت روزہ میں اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ غلام قادر صاحب سندھ سے سوال کرتے ہیں، یہ آخری سوال ہے، کیا اعتکاف کرنے والا شخص مسجد میں چارپائی رکھ سکتا ہے اگر اس کو زمین پر سونے میں دشواری پیش آتی ہے یا مانوس نہیں ہے زمین پر سونے کے لیے تو چارپائی استعمال کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ ان سوالات کے ساتھ ہماری آج کی سوال جواب کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المقدس کی عبادات زیادہ سے زیادہ خشوع خضوع اور محنت کے ساتھ اور شوق و ذوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز کو استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔